اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا یہ پروگرام مذاکرہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. مثالی خواتین وہ خواتین کہ جن کا اسلام میں اور قرآن و حدیث میں اعلیٰ و ارفع انداز سے ذکر کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ ہم یہاں پہ خاص طور پہ کر رہے ہیں. لیکن قبل اس کے کہ اصل موضوع پہ آؤں، کل پروگرام برہان میں ایک سوال آیا تھا، اور اس سوال کو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مذاکرہ پروگرام میں اس کا جواب آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے گا. اصل میں بڑا مختصر سا سوال تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس پہ ذرا دقیق تحقیق کر کے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے. لفظ میسم کا معنی کیا ہے؟ ایک دوست ظاہراً اٹلی سے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے نام کے معنی کا نہیں پتہ، بہت جگہوں سے میں نے پوچھا لیکن مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں. ٹی وی چینلوں پہ بھی پوچھا گیا، علماء سے بھی پوچھا گیا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کا صحیح طور پہ جواب نہیں ملا. بس اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے کہ جن کا نام میسم ہے. کوئی شک نہیں اس بات میں کہ حضرت امیر المومنین، نہ صرف امیر المومنین بلکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت میسم تمار ہے. اور حضرت میسم تمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بعد میں حضرت علی کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے. لفظ میسم کا معنی کیا ہے؟ اکثر لغات والوں نے اس کے معنی کو نقل نہیں کیا، نہیں لکھا، لیکن جہاں تک ہم نے کوشش کی تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی، تحقیق کرنے کی، تو اس کے کئی ایک معانی میرے بھائی جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. ایک معنی تو ایسا ہے، یہ ہے کہ ایسا جانور ہے کہ جو جس جگہ سے گزرتا ہے اس جگہ پر ہر چیز کو خراب کر کے آگے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. ایک معنی تو لغت میں یہ لکھا. ایک معنی یہ لکھا ہے کہ ایسے اونٹ کو میسم کہا جاتا ہے کہ جو اپنے قدم جو ہے وہ زمین پہ استوار رکھتا ہے، یعنی بالکل صحیح رکھتا ہے، سیدھے رکھتا ہے. اور پھر اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہ جو زمین پہ اپنے قدم جو ہے ان کو استوار رکھے، صحیح رکھے، اور پھر جب چلے تو اس کا ہر قدم مائل بے نیکی ہو، یعنی وہ صحیح راہ جو ہے وہ اپنے لیے متعین کرے. ظاہراً یہی معنی مراد ہے جناب میسم تمار میں بھی، اگرچہ بعد میں نام رکھنے والے تو حضرت میسم سے ہی نام لے کے اپنا نام رکھتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہی ہے کہ جو اپنے قدموں کو مستحکم طور پہ زمین پہ رکھتا ہے، بالکل صحیح سیدھے قدم جو ہے وہ رکھتا ہے، اور ہر قدم جو ہے وہ نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے. یقیناً آپ اگر سن رہے ہیں ہمارا پروگرام تو آپ تک یہ بات جو ہے وہ پہنچ چکی ہوگی. مثالی خواتین وہ خواتین کہ جن کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خاص طور پہ ذکر کیا، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب مریم اور جناب آسیہ ہے. یہ چار خواتین کا ذکر احادیث میں بغیر کسی اختلاف کے سنی شیعہ کے درمیان آیا ہے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ ذکر کافی حد تک ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، اگرچہ ان دونوں ہستیوں کی عظمت کہیں بلند و بالا تر ہے اس سے کہ ہم جیسے ناقص علم والے اس کا تذکرہ کما حقہ کر سکیں. لیکن پھر بھی جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے جناب سیدہ
کا ذکر بھی کیا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر بھی کیا، چونکہ علماء نے یہ ترتیب اسی طرح سے بنائی تھی کہ جناب سیدہ سے خدیجۃ الکبریٰ، اور آج جن دو ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ جناب مریم ہیں اور جناب مریم کے ساتھ ساتھ جناب آسیہ ہے۔ جناب مریم بھی وہ معظمہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں اور حضرت عیسیٰ کی تربیت انہوں نے کی ہے، اور جناب آسیہ بھی وہ ہیں کہ جن کے ہاں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی تھی۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، علماء جو ہیں وہی اس بات کی وضاحت کریں گے۔ درمیان میں کہیں اگر موقع ملا تو میں بھی کسی حد تک آپ کی خدمت عالیہ میں ان باتوں کو ضرور عرض کروں گا۔ قبلہ بخاری صاحب کو آج ذرا جلدی ہے، ان کو کوئی مصروفیت ہے، لہٰذا وہ جلدی جانا چاہتے ہیں۔ آج قبلہ بخاری صاحب آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ قبلہ نجم الحسن صاحب آپ کی مہربانی کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، قبلہ بخاری صاحب تشریف لائے۔ جی قبلہ بخاری صاحب، حضرت مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ عزیزان گرامی، تذکرہ ہو رہا ہے ان خواتین کا جو کائنات کی خواتین میں سب سے افضل و برتر خواتین ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے بہت سارے انسان کامل ہوئے ہیں، اور جو خواتین ہیں انسان کامل اور برتر خواتین، ان میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی والدہ گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم زن فرعون سلام اللہ علیہا۔ یہ چار خواتین ہیں۔ آج جن کا تذکرہ کرنا ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی چند آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ عمران جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت مریم کے والد گرامی کا نام بھی عمران ہے۔ اور یہ جو سورہ آل عمران ہے اس کے لیے مفسرین نے کہا ہے کہ یہی دوسرے عمران ہیں جو کہ حضرت مریم کے والد گرامی ہیں، اور انہی کا تذکرہ زیادہ اس میں آیا ہے۔ اور حضرت عمران جو ہیں وہ حضرت مریم کے والد گرامی ہیں۔ بنی اسرائیل میں فوقاز بن قابیل کے دو بیٹیاں تھیں، حنہ اور عیشا۔ حنہ کا عقد عمران سے ہوا جس سے جناب مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں، اور عیشا کا عقد زکریا سے ہوا جس سے جناب یحییٰ پیدا ہوئے۔ اس طرح مریم اور حضرت یحییٰ یہ دونوں خالہ زاد بہن بھائی ہوئے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ آپس میں کزن ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ جو ہیں آپس میں کزن ہیں، خالہ زاد ہیں۔ تو اور حضرت زکریا
خالو ہیں جی جناب مریم کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو چن لیا، ابراہیم کو، آل ابراہیم کو چنا، اور آل عمران کو، اگرچہ یہ آل عمران بھی حضرت ابراہیم کی ہی نسل سے ہیں، اور یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے، اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دیا، وقف کر دیا، تو اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے. اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. عزیزان گرامی، مریم کا بھی معنی ایک دن پوچھ رہا تھا بھائی، مریم کا معنی ہوتا ہے کنیز خدا، تو عبادت کرنے والی. جی، یعنی عبادت. تو اس کے بعد جب وہ ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے. اور یہ بھی عرض کروں کہ حضرت عمران جو ہیں وہ حضرت مریم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے تھے، بلکہ جب حاملہ تھی. لکھا ہے کہ قتل ہو گئے تھے کشتہ شد. تو اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے، اللہ کہ تو خوب جانتا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہیں. یہ حضرت مریم کی والدہ دعا کر رہی ہیں. تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشو و نما کا انتظام فرما دیا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی. جب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوئے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. قال یا مریم ان لک ھذا، یہ رزق، یہ انگور، یہ پھل اور یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم فرماتی کہ یہ اللہ کے طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی ہے جو کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یعنی قبول کیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور یہ پاکیزہ بی بی ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، اور قرآن مجید نے بھی کہا ان اللہ اصطفاک و طہرک علی نساء العالمین، ہم نے آپ کو چن لیا، پاکیزہ قرار دیا تمام عالمین کی عورتوں پر. اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے بہرحال زحمتیں بھی اٹھائیں، اور اگر آپ نے اس کی زندگی کو سمجھنا ہو تو وہ حضرت مریم کا ایک ڈرامہ بھی بنا ہوا ہے جس کی میرے خیال 8-10 قسطیں ہیں، تو اس میں بہترین چل بھی رہی ہیں. اس کو آپ دیکھیں کہ کس طرح بی بی جو ہے وہاں پر بیت المقدس میں وہ خدمت انجام دیتی تھیں، جھاڑو دیتی تھیں، اور لیکن وہاں پر جو علماء یہود تھے جو کہ اس بیت المقدس میں ساتھ ہی انہوں نے مدرسے قائم کیے ہوئے تھے اور پڑھاتے تھے، تو یہ بی بی جو ہے وہ وہاں سے گزرتے ہوئے جب کوئی بات کر رہا ہوتا تھا، کوئی فقہ کا تعلیم دے رہا ہوتا ان کو، تو وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے، تو بی بی چلتے چلتے جو ہے وہ سب جواب دے جاتی تھی، حالانکہ وہ پڑھ نہیں رہی تھی وہاں پر. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا ہے اور ان کے لیے روزی رزق کا بندوبست کیا کہ خود حضرت زکریا جو ان کی کفالت کے ذمہ دار تھے. اور یہ بھی عجیب واقعہ ہے کہ ان کی کفالت کا کہ ان کی کفالت کون کرے. تو جتنے بھی بڑے بڑے ان کے علماء اور یہودی تھے تو انہوں نے اور حضرت زکریا نے بھی اپنے اپنے قلم جو ہیں جس سے تورات لکھتے تھے ان کو پھینک دیا پانی میں. تو اصولاً تو جہاں پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اسی طرف قلم جاتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ جس کا قلم رکا رہے وہ حضرت مریم کی کفالت کرے. تو سارے قلم جو ہیں وہ بہہ گئے لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم وہاں رکا رہا. تو اس طرح سے ان کی کفالت جو ہے ایک نبی نے اور ان کے جو خالو بھی تھے انہوں نے ان کی کفالت کی ہے. اور وہ خود حیران ہوتے تھے جب وہ آتے تھے کہ پوچھتے ہیں، جب جیسا کہ قرآن نے کہا کہ پوچھا کہ یہ رزق کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا میرے پروردگار سے یہ رزق آیا اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے.
اور ہم اسی طرح کے واقعہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دینار تھا ان کے پاس اور خریدنے کے لیے کچھ گئے اور راستے میں دیکھا کہ حضرت مقداد جو ہیں وہ ملے اور مقداد کے حالات کو دیکھ کر ان کی غربت کو دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے ایثار کیا اور وہ دینار ان کو دے دیا۔ تو جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جنت سے طعام اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، اور اس طرح سے رسول کریم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت علی نے اور رسول پاک نے فرمایا علی کی کیفیت زکریا جیسی ہے اور فاطمہ کی حالت مریم جیسی ہے۔ تو یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں، اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ مریم جو ہے وہ تو خود انہی کے نام مبارک پر پورا سورہ ہے جس میں حضرت مریم کا ذکر کیا گیا۔ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔